کنڈی صاحب کا مائک آن کریں. شکریہ اسپیکر صاحب. آج اس ایجنڈا کو تو آپ نے منسوخ کر دیا اور ایک احتساب عدالت کا ایک فیصلہ جو سامنے آیا ہے جس میں ایگزیکٹو نے اس وقت 190 ملین پاؤنڈ جس طریقے سے استعمال کیے گئے اور ایک ٹرسٹ کے نام زمین شفٹ کی گئی، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے اور یہ فیصلہ متوقع تھا. جناب اسپیکر، اس ہاؤس میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں عدالتی فیصلوں کی ایک تلخ تاریخ موجود ہے، لیکن میں آج ان بھائیوں سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں آپ کی مرہون منت. کیا یہ وہی احتساب عدالت نہیں جب اوپر خدا کی خدائی اور نیچے تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تھی اور سیاسی جماعتیں کہتی تھی آئیں بیٹھ کے اس احتساب عدالتوں کا دروازہ بند کریں؟ تو انہی کی پارٹی کی قیادت لوگوں سے اس وقت مذاق کرتی تھی کیونکہ ان کا اور جنرل فیض کا بہت پیار تھا اس وقت. یہ وہ تاریخ کے اوراق ہے جناب اسپیکر جس پہ ان کو غور کرنا چاہیے اور مستقبل کے فیصلے پھر ہمیں کرنے پڑیں گے. اس وقت کے سیاسی جماعتیں کہتی تھی آئیں بیٹھیں، اور بحیثیت ورکر پاکستان پیپلز پارٹی یہ آفر ہم نے مسلم لیگ نون کو دی جب اس وقت ان کی حکومتیں ہوتی تھی. یہ ادارے سیاستدانوں کا احتساب نہ کریں بلکہ اپنے ہمارے ادارے موجود ہیں ان کو سٹرینتھن کریں، اس پارلیمان کو سٹرینتھن کریں. لیکن شوق طاقت میں اور ذوق حکومت میں انہوں نے اس وقت بھی کہا چوروں کا احتساب کریں گے. انہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور انہی کے قائد کے الفاظ ہیں فوجی عدالتیں ہونی چاہیے، جس کی آج یہ مخالفت کرتے ہیں سارے بیٹھ کے اور مگرمچھ کے آنسو روتے ہیں. اسی عمران خان صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کہا، میڈیا کے سامنے کہا فوجی عدالتیں اس لیے ضروری ہیں کیونکہ ہماری باقی عدالتیں اور عام عدالتیں ان چوروں کا اور لٹیروں کا احتساب نہیں کر سکتی. تو بابا آج کیوں آپ روتے ہیں؟ عدالتوں کا قتل تو ہمارے ساتھ ہوا جب شہید بابا بانی آئین پاکستان کو 1979 میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا اور 2024 میں اسی سپریم کورٹ نے جسٹس فائز عیسیٰ کی عدالت نے اس کو عدالتی قتل قرار دیا. اسپیکر صاحب، اگر اس ملک میں سیاسی انتقام کو ختم کرنا ہے تو انہی سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا جب آپ کی حکومت ہو تو آپ دوسروں کو جیلوں میں گھسائیں. آدھی رات کو فریال تالپور محترمہ کو اٹھا کے اسپتال سے کالی کوٹھڑی میں ڈالا گیا. یہ وہ تاریخی حقیقتیں ہیں جو یہ اکثر بھول جاتے ہیں. ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں آج بھی اسپیکر صاحب بحیثیت سیاسی کارکن، میرے ایک بھائی نے کہا ہم پرامن نہیں ہوں گے، ہمارے تو قتل ہوئے لیکن ہم نے پھر بھی کہا پاکستان کھپے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کون دے گا اس کا حساب جو آصف علی زرداری کو 12 سال جیل گزاری گئی؟ اس ملک میں خان عبدالغفار خان نے 37 سال جیل گزاری، ولی خان صاحب نے 15 سال جیل گزاری. کہنے کا مقصد اسپیکر صاحب آپ کے سامنے ہے، آج یہ جو اپنا بویا ہوا ہے وہ کاٹ رہے ہیں اور آج بھی موقع ہے ان اداروں کو مضبوط کریں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہی احتساب عدالت ہے جس کا ہم آفر کرتے رہے. اس وقت جب ان کا جوبن تھا تو یہ کہتے تھے یہ تو لٹیرے ہیں، ان لٹیرے کا حساب یہی عدالتیں اور ملٹری کورٹ کریں گی جس میں آج آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اور اس وقت بھی ہم کہتے تھے نہ کرے اس طرح بابا، آپ خود اس چیز میں گریں گے. آج بھی ہم ان سے کہتے ہیں یہ تشدد کی باتیں، یہ جہاد کی باتیں، یہ پکڑن پکڑائی کی باتوں کو چھوڑ کے بیٹھیں.
سیاسی جماعتوں کا, سیاسی کارکنوں کا یہی ریت ہوتی ہے جو وہ بیٹھ کے اپنے مسائل حل کرتے ہیں. اس وقت بھی آپ نے نہیں کی اور انہی غیر ریاستی اداروں کے تھرو یہ احتساب ہوتے رہے اور آج بھی ہو رہے ہیں. عدالت کی جو تاریخیں بھی بھری پڑی ہے اسپیکر صاحب, یہ جو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں عدالتی قتل کا, امت مسلمہ کے ایک لیڈر کو پھانسی دی گئی, جمہوریت کا قتل کیا گیا, آئین کے بانی کو شہید کیا گیا. ہم کہتے ہیں یہ آدھا سچ بولتے ہیں, پورا سچ بولے. آج بھی موقع ہے ان اداروں کو مضبوط کرنے کا. اس دن بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ تھی جناب اسپیکر, میں نے آپ کو کہا یہ ہماری نالائکی اور نااہلی ہے جو ہم ان اداروں کو مضبوط نہیں کرتے آئین نے جس میں احتساب کا ذکر کیا ہوا ہے, اور جب ہم نہیں کرتے تو پھر اور ادارے اٹھتے ہیں اور وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے ہیں, پھر ہم یہاں پہ بیٹھ کے روتے ہیں. ہمیں کام کرنا پڑے گا, ہمیں پرفارم کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی اہلیت کو بڑھانا پڑے گا, تب جا کے یہ دروازے بند ہوں گے. میری آج بھی آپ سے یہی گزارش ہے, اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں خیبر پختونخوا کا جو ہاؤس ہے یہاں پہ تمام جماعتوں کے لوگ موجود ہیں, بیٹھ کے ان اداروں کی مضبوطی کی بات کریں, نہ کہ وہ ادارے جو کہ اس اداروں سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں پھر بعد میں ہم روتے ہیں. آج بھی میری یہ تجویز ہوگی جو اپنے اداروں کو مضبوط کرے, ان پارلیمان کی بالادستی پہ بات کرے اور آئین کی حکمرانی پہ بات کریں. شکریہ اسپیکر صاحب, شکریہ.